اس مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے چند لمحے لوں گا. جو لوگ باہر ہیں ان سے التماس ہے کہ پلیز اندر تشریف لے آئیں، جس سے مجلس اگلے 1 سے 1.5 منٹ میں شروع ہو جائے گی. جن مومنہ کی یہ مجلس ہے، جن کے 40ویں کی مجلس ہے، جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں ان کا نواسہ ہوں، اور ان کا تعارف بظاہر ہے آپ سب ان کے اعزاء ہیں. آپ سب میں کسی سے نہ پرسہ لے سکتا ہوں، کیونکہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں پرسہ لینے والے اور پرسہ دینے والے دونوں سب ایک ہی ہیں. تو بہرحال میں شکریہ آپ کا ادا نہیں کروں گا اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے. ان کا تھوڑا سا تعارف، جو لوگ ان کو اتنے قریب سے نہیں جانتے تھے، کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھیں کہ جنہوں نے پوری زندگی ضرورت مندوں کی مدد میں، یتیموں کو سنبھالنے میں اور تمام رشتہ داروں کی اعزاء کی خدمت میں گزار دی. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس وقت یہاں موجود ہو جس کے اوپر ان کا احسان نہ ہو. میری والدہ کو انہوں نے پالا تھا اپنی چھوٹی بہن سے لے کے، اور آخری کچھ سالوں میں مجھے اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ میں ان کی کچھ خدمت کر سکوں، جو کہ خیر بدلہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا تھا. بہرحال ان فرائض کو انجام دیتے ہوئے جو قطع تاریخ جناب تاج رضوی صاحب نے کہا تھا وہ آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں جناب ممتاز اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے مجلس کا آغاز کریں. کہ چلیے وہ کہ آنکھوں کے سامنے ہے ایک ماں کا مرتبہ بھی، آنکھوں کے سامنے ہے ایک ماں کا مرتبہ بھی، اور تاریخ مرگ لکھنا ہے ایک مرحلہ بھی. اور حوریں بہشت کی ہیں زہرا کی خادمہ، لکھ خدمت کو آ گئی ہیں حسنین فاطمہ بھی، خدمت کو آ گئی ہیں حسنین فاطمہ بھی. ان جملوں کے ساتھ گزارش کروں گا جناب ممتاز اکبر صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں. آپ سب ان کا استقبال ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات سے کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد हज़रात सोज़खानी के लिए गुज़ारिश गुज़ार हूँ जनाब असद मोहानी साहब से को मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और सोज़ के फ़राइज़ अंजाम दें। आप उनका इस्तक़बाल एक बाबा से बुलंद नारे सलवात से करें। कुछ करो बस छोड़ दो। नारे सलवात। कते से मजलिस का आगाज़ करता हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में आने वालों को एकजुट होकर सलवात भेजते हैं आप आगे आगे।
جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے۔ او کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی۔ ایک صلوات سے ساتھ دیتا ہوں۔ سلام کے چند شعر بابا بھائی۔ مقصد مصطفیٰ حسین حسین، مقصد مصطفیٰ حسین حسین، کہیے صبح و مساء حسین حسین، او فاطمہ پیستی رہی چکی، آ رہی تھی صدا حسین۔ ایک سلوات سارا دے دیں آپ حضرت۔ آ رہی تھی صدا حسین حسین، اور مجھ سے پوچھا کسی نے دین میرا، مجھ سے پوچھا کسی نے دین میرا، میں نے بس لکھ دیا حسین حسین، میں نے بس لکھ دیا حسین حسین، اور کون امت کو بخشوائے گا، کون امت کو بخشوائے گا، فاطمہ نے کہا حسین حسین، فاطمہ نے کہا حسین حسین، اور سیدہ کی دعا نے گھیر لیا، سیدہ کی دعا نے گھیر لیا، میں نے جب بھی کہا حسین حسین۔ ایک سلوات سارا ودا دے دیں، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آخری شعر سماعت فرما لے، صبح صبح کا وقت ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہی، محفلیں پڑھ کے آواز۔ اور خود بھی چاہے تو لا نہیں سکتے، خود بھی چاہے تو لا
نہیں سکتے اب کوئی دوسرا حسین. آواز آتی ہے. جناب اسد موہانی صاحب خود بھی چاہیں تو لا نہیں سکتے دوسرا حسین حسین. اور 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے. جناب بلال کاظمی کے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شے قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا. گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شے قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا. اور آئے گی سرے فرش عزا روح ہماری، آئے گی سرے فرش عزا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا. آئے گی سرے فرش عزا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا. انہی جملوں کے ساتھ گزارش کروں گا جناب سید سجاد رضوی صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنا کلام حاضر کریں. آپ ان کا استقبال ایک باواز بلند نعرے سلوات سے کریں. ایک مطلب جو کھیت کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ. روح الامین صاحب دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. کیسے کروں تمیز میں حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز میں حسن اور حسین میں. ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. اس کو مٹا سکے گی نہ دنیا کی سازشیں، اس کو مٹا سکے گی نہ دنیا کی سازشیں. اسلام پر ہے سایہ دامن فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے. بابا جگمن صلوات. حضرات
مجلس کا آغاز کرتے وقت میں نے 4 مصرعے قطع تاریخ کے پڑھے تھے، اور اب میں آواز دینے جا رہا ہوں ان مصروں کو لکھنے والے شاعر کو، اور صرف 2 مصرعے پڑھوں گا کہ مجھے اس دونوں مصروں کے شاعر کا نام تو نہیں یاد ہے، مگر ایک شاعر کا تعارف کرانے کے لیے اس سے بہتر مصرعے نہیں ہیں کہ دل پاک، نسب پاک، قلم پاک، زباں پاک. دل پاک، نسب پاک، قلم پاک، زباں پاک، اتنے صفات ہو تو کوئی شاعری کرے، اتنے صفات ہو تو کوئی شاعری کرے. گزارش کروں گا جناب تاج رضوی صاحب سے کوئی ممبر پہ تشریف لائیں. آپ سب ان کا استقبال ایک باوازِ بلند نعرے صلوات سے. حضرات، جس مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس میں پیشخوانی کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بالخصوص خواتین کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ اگر ان کے یہاں کوئی ولادت نہیں ہوئی، ان کا سگا بچہ نہیں ہے، تو وہ حسرت ہوتی ہے ان کی. اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ان آزمائشوں کے بعد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزا دیتا ہے. اماں مرحومہ ہماری، اللہ غریق رحمت کرے ان کو، ان کے چاہنے والوں کی تعداد، ان کی شفقتوں کے مرہون کتنے لوگ ہیں، ان کی تعداد شاید مجھے بھی معلوم نہیں. اتنی شفیق، اتنی پیاری خاتون میری نظر سے آج تک نہیں گزری، اور ان کے بھائی بھی ان کو ماں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے نواسے بھی ان کو ماں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ چند میرے احساسات تھے اماں مرحومہ کے. بہرحال جناب زینب کے سلسلے میں 4 مصرعے کہ منتظر ہیں تیرے تبلیغ کے جاد زینب، منتظر ہیں تیرے تبلیغ کے جاد زینب، پورے ہونے ہیں مشیت کے ارادے زینب، پورے ہونے ہیں مشیت کے ارادے زینب. سر شبیر سر نوک سنا بولے گا، سر شبیر سر نوک سنا بولے گا. کئی اوراق ہیں تفسیر کے سادے زینب، کئی اوراق ہیں تفسیر کے سادے زینب. 4 مصرعے اور نظر کرتا ہوں کہ حیات ختم نہ ہونے لگے غذا کے بغیر، حیات ختم نہ ہونے لگے غذا کے بغیر، زمین مر ہی نہ جائے کہیں ہوا کے بغیر، زمین مر ہی نہ جائے کہیں ہوا کے بغیر. کوئی سنبھالو کہ سورج نہ خودکشی کر لے، کوئی سنبھالو کہ سورج نہ خودکشی کر لے. یہ کیسے سر نظر آنے لگے ردا کے بغیر، کوئی سنبھالو کہ سورج نہ خودکشی کر لے. یہ کیسے سر نظر آنے لگے ردا کے بغیر. ایک درود کا سہارا دیں تو ایک سلام سے چند اشعار. سلام نظر کر یا علی یا علی. ہم عزاداران امام حسین علیہ السلام اپنے غموں کا درما کیسے کرتے ہیں؟ مطلع نظر کرتا ہوں
کہ ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، مہیب یاس کی راتوں میں نور عین حسین، مہیب یاس کی راتوں میں نور عین حسین، زباں تک آیا تو نم کر گیا تمام آنکھیں، قبلہ ملاحظہ فرمائیں، زباں تک آیا تو نم کر گیا تمام آنکھیں، گدازگار دلاں فقرہ حسین حسین، گدازگار دلاں فقرہ حسین حسین، زباں تک آیا تو نم، بہت شکریہ، زباں تک آیا تو نم کر گیا تمام آنکھیں، گدازگار دلاں فقرہ حسین حسین، ہے پاسدار کلام مبین تیرا کلام، ہے پاسدار کلام مبین تیرا کلام، تیرا جمال مشیت کا زیب و زین حسین، تیرا جمال مشیت کا زیب و زین حسین، دلوں پہ تیری حکومت زباں پہ نام تیرا، دلوں پہ تیری حکومت زباں پہ نام تیرا، بس ایک تو ہی شہنشاہ مشرقین حسین، بس ایک تو ہی شہنشاہ مشرقین حسین، زبان کاٹ دی۔ دیکھیں یہ قافیہ صرف کیا ہے شور و شین کا حسین کے ساتھ، بڑی سخت منزل تھی، ملاحظہ فرمائیں کہ زبان کاٹ دی تو نے سوال بیعت کی، زبان کاٹ دی تو نے سوال بیعت کی، بہت گراں تھا سماعت پہ شور و شین حسین، زبان کاٹ دی تو نے سوال بیعت کی، زبان کاٹ دی تو نے سوال بیعت کی، بہت گراں تھا سماعت پہ شور و شین حسین، ہے نہی و امر کی شہرگ میں آج تیرا لہو۔ قوافی نہیں تھے اس میں، وضع کیے ہیں قوافی، ملاحظہ فرمائیں، ہے نہی و امر کی شہرگ میں آج تیرا لہو، ہے تیرا عکس شجاعت یہ محرمین حسین، ہے تیرا عکس شجاعت یہ محرمین حسین۔ اور شعر دیکھیں کہ چھلک رہے ہیں ابھی تک فرات کے آنسو، چھلک رہے ہیں ابھی تک فرات کے آنسو، زمین کرب و بلا کر رہی ہے بین حسین، چھلک رہے ہیں ابھی تک فرات کے آنسو، زمین کرب و بلا کر رہی ہے بین حسین۔ اور مختاب کی زحمتیں تمام، بیان ظلم سے ہے تاج کا قلم قاصر، بیان ظلم سے ہے تاج کا قلم قاصر، شدید تر ہے پس اثر مغربین حسین، شدید تر ہے پس اثر مغربین حسین، ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، محیب یاس کی راتوں میں نور عین حسین۔ بہت شکریہ۔ حضرات، یہ تھے جناب تاج رضوی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں آخری شعرا سے گزارش کروں، آخری شاعر سے گزارش کروں، ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں کہ ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، نیئر انکل عباس سے، کہ ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، میسم زباں سے کاٹو گے خنجر کی دھار، کیا ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا، میسم زباں سے کاٹو گے خنجر کی دھار، کیا
اور مدح علی کی ساری زمینیں ہیں میرے نام، مدح علی کی ساری زمینیں ہیں میرے نام، مجھ سے بڑا بھی ہے کوئی جاگیردار کیا؟ مدح علی کی ساری زمینیں ہیں میرے نام، مجھ سے بڑا بھی ہے کوئی جاگیردار کیا؟ اور کترا رہے ہو حلقے ماتم سے کس لیے؟ کترا رہے ہو حلقے ماتم سے کس لیے؟ یہ زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا؟ کترا رہے ہو حلقے ماتم سے کس لیے؟ زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا؟ زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا؟ اور ایک عاشق اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے کہ اب آ بھی جاؤ منتقم خون فاطمہ، اب آ بھی جاؤ منتقم خون فاطمہ، تم آزما رہے ہو میرا انتظار کیا؟ تم آزما رہے ہو میرا انتظار کیا؟ اور آخری شعر ایک سلسلے کا کہ اے ہرملا، اے ہرملا عباس چچا، اے ہرملا حسین کا ایک بے زباں جری، اے ہرملا حسین کا ایک بے زباں جری، ہنس ہنس کے کر رہا ہے تمہیں شرمسار کیا؟ ہنس ہنس کے کر رہا ہے تمہیں شرمسار کیا؟ اور عباس کی عطا پہ لکھے منقبت مرال، عباس کی عطا پہ لکھے منقبت مرال، ہے شاعری پہ اپنا کوئی اختیار کیا؟ عباس کی عطا پہ لکھے منقبت مرال، ہے شاعری پہ اپنا کوئی اختیار کیا؟ اور میں گزارش کروں گا اس وقت مجلس اور محفل کے سکہ راج الوقت استاد الشعراء جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم کو نوازیں۔ آپ سب ان کا استقبال ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ بہت عمدہ شعر سنا بھائی، واہ۔ ایک قطع مرحومہ سے متعلق سن اس کے بعد شعر بتاؤں کہ ایک صلوات بھیجیں پر محمد والا۔ آنسو تو کر چکی تھی پہلے سپرد زہرا، آنسو تو کر چکی تھی پہلے سپرد زہرا، اور اب کفن میں اس کے کچھ خاک کربلا ہے۔ آنسو تو کر چکی تھی پہلے سپرد زہرا، اور اب کفن میں اس کے کچھ خاک کربلا ہے۔ تربت میں مرتضیٰ کا دیدار کر کے نیر، فردوس فاطمہ میں حسنین فاطمہ ہے۔ تربت میں مرتضیٰ کا دیدار کر کے نیر، فردوس فاطمہ میں حسنین فاطمہ ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نا عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ اور مدعا فرمائے کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں، جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔
بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے، بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ یہ قطعہ جناب حر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ بدار مالے کہ زانوے سرور پر سر ہے، سر پر رومال بطول، زانوے سرور پر سر ہے، سر پر رومال بطول، سوچئے تو حر کی کس منزل پر قسمت آ گئی۔ زانوے سرور پر سر ہے، سر پر رومال بطول، سوچئے تو حر کی کس منزل پر قسمت آ گئی، اور حر کو ایسی قوت رفتار بخشی شاہ نے 2 قدم چلنے نہ پایا تھا کہ جنت آ گئی۔ حر کو ایسی قوت رفتار بخشی شاہ نے، زانوے سرور پر سر ہے، سر پر رومال بطول، سوچئے تو حر کی کس منزل پر قسمت آ گئی، اور حر کو ایسی قوت رفتار بخشی شاہ نے 2 قدم چلنے نہ پایا تھا کہ جنت آ گئی، 2 قدم چلنے نہ پایا تھا کہ جنت آ گئی۔ اسی زمین میں جناب علی اصغر اسلام کے حوالے سے قطعہ مدرمہ ہے کہ دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر اصغر ہنسے، دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر اصغر ہنسے، ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ اب اس کا جواب مدرمہ ہے کہ دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر اصغر ہنسے، ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی، میں ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، یوں ہی اصغر میں بھی حیدر کی شجاعت آ گئی، ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، دنگ دنیا رہ گئی جب موت پر اصغر ہنسے، ایک بچے میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی، ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، یوں ہی اصغر میں بھی حیدر کی شجاعت آ گئی، ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، یوں ہی اصغر میں بھی حیدر کی شجاعت آ گئی۔ اور یہ بھی قطعہ جناب اصغر اسلام کے حوالے سے فرمایا کہ تبسم سے وار کیوں کیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نقطے میں سمٹ سکتا ہے قرآن جس طرح، یوں ہی اصغر میں بھی حیدر کی شجاعت آ گئی۔ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیت، اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں۔ قبلہ دیکھیے گا کہ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر، یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر، اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں، اور شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں، شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، شاید اصغر نے یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر، اور ہوتے ہیں وہ بچے کے جو ڈر جاتے ہیں، شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں۔ بھئی آخری قطعہ کہ دیکھا جو میری آنکھوں میں کرب و بلا کا نور، ہوش و حواس اڑ گئے منکر نکیر کے، دیکھا جو میری آنکھوں میں کرب و بلا کا نور، ہوش و حواس اڑ گئے منکر نکیر کے، اور ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، عشق علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر کے، ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، عشق علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر۔ حضرات چند لمحے آپ کے اور لوں گا کہ جس وقت ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس مجلس کی خطابت کون کرے گا، تو دوسرا نام ذہن میں اس لیے بھی نہیں آیا کیونکہ میں پچھلے چند سالوں سے اپنی نانی کی خدمت کر رہا تھا، اور ظاہر ہے ایک بزرگ کی خدمت جس وقت آپ کرتے ہیں تو کئی پریشانیاں، کئی مرحلے بھی آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو میرے لیے اور ہم سب کے لیے، مجھے لفظ دھیان نہیں آ رہا ہے تو میں انگلش ہی یوز کروں گا، کہ جو سورس آف انسپریشن تھا وہ جناب عباس ارشاد صاحب تھے، جنہوں نے نہ جانے کتنے سال گزار دیے اپنی ماں کی خدمت میں، اور جو ڈیڈی نے مجھے دعا دی تھی اس دن، جس دن عباس چاچا کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا، بہت اچھے سے مجھے ابھی بھی یاد ہے
کہ اس وقت اس موقع پہ عباس چاچا نے وہ پرسہ قبول نہیں کیا تھا اپنی والدہ، اور وہی اور ڈیڈی نے یہ دعا مجھے دی تھی کہ ہمارے بچوں میں بھی ایسا عقیدہ آئے۔ پھر بہت قاعدے سے مجھے یاد ہے اس وقت کوئی مجلس پڑھنی تھی، اور اپنی ماں کا جنازہ چھوڑ کے یہ گئے تھے، اس مجلس کو خطاب کیا تھا، پھر لوٹ کے آئے تھے، اور جب تاریخ بدلی تھی، شب بدلی تھی، تب اپنی ماں کا پرسہ قبول کیا تھا۔ تو کسی مرحومہ کی اصالِ ثواب کی مجلس کے لیے نہ ان سے بہتر کوئی خطیب ہے، اور ہم آپ سے میں دعا کروں گا کہ میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریے کہ ان کی والدہ کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو، اور یہی عقیدہ ہم سب میں، ہم سب کی نسلوں میں قائم رہے۔ اسی لفظوں کے ساتھ میں گزارش کروں گا خطیب انقلاب ام محترم علی جناب مولانا عباس رشاد نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور اس مجلس کو خطاب کریں۔ آپ سب ان کا استقبال ایک باواز بلند نعرے صلوات سے۔ شکریہ بیٹا، شکریہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک، ہاں یہ بہتر ہے، ایسا صحیح رہے گا، بہت بہتر۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار بس ٹھیک بیٹا، بس ٹھیک 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 بس بس ٹھیک 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 ٹھیک۔ حضرات گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسنین فاطمہ صاحبہ بنت چودھری عطرت حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحق محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وایاک نستعین غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ حضرات گرامی مجلس، چونکہ ایک نہایت مومنہ، ایک محب اہل بیت اور ایک نہایت شریف النفس خاتون کے
ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جنہوں نے حقیقی معنی ہوتے ہوئے بھی ماں سے زیادہ حقوق کو انجام دیا، فریضے کو انجام دیا۔ لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند عالم نے حسن سلوک اور احسان کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ، احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے وہ افراد جو مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، تفکر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ قرآن میں تبلیغ کا اور پیغام کو اذہان میں منتقل کرنے کا ایک منفرد طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مقامات پر بجائے اس کے کہ کسی عمل کو سیدھے سیدھے لفظوں میں بیان کیا جائے، قرآن ایک طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ ایک سوالیہ انداز میں اعمال کی اہمیت کو اذہان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب قرآن نے علم کی اہمیت کو بیان کیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ جو لہجہ ہے، یہی لہجہ صاحبان علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اختیار ہوا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا دولت علم سے مالا مال ہونے والے اور دولت علم سے محروم ہونے والے بھی برابر ہوتے ہیں؟ پھر جب صاحبان طہارت کی اہمیت بیان ہوئی تو یہی سوالیہ لہجہ اختیار ہوا کہ حل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا نجس و پاک بھی برابر ہوتے ہیں؟ پھر جب احسان کی اہمیت بیان ہوئی تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ دیکھیے مقصد آیات قرآنی یہ ہے کہ جیسے اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، جیسے اللہ کی نظر میں طہارت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہوتی، ویسے ہی اللہ کی نظر میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ اہمیت جس عمل کی ہے اسے حسن سلوک کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں۔ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ صاحبان فہم بیٹھیں، جب آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کے واقعات پر نظر ڈالیں تو جب ہم واقعات قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو احسان کی اہمیت کے لیے ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ بہت سے موقعوں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا لیکن کبھی احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا۔ ایک صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ خدمت میں۔ دیکھیں بہت سے موقع ایسے آئے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے دعوت ایمان پر لبیک نہیں کہی، جو دعوت ایمان کے اوپر قریب نہیں آئے، اللہ نے انہیں موقع دیا، انہیں سدھرنے کے لیے وقت دیا، لیکن اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا۔ آپ دلیل پوچھیں تو میں واقعات قرآن سناؤں کہ جناب نوح جیسا نبی اپنی امت کے لیے بددعا کر رہا ہے کہ پالنے والے ہلاک کر دے انہیں، تباہ کر دے انہیں، عذاب نازل کر دے ان پر، مگر فوراً عذاب نہیں آیا۔ جناب نوح کو حکم دیا گیا ابھی اور تبلیغ کیجئے، ابھی اور کوشش کیجئے، ابھی اور پیغام پہنچائیے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں۔ جناب لوط بددعا کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، مگر وہاں بھی فوراً عذاب نہیں بھیجا جا رہا ہے، وہاں بھی عذاب میں تاخیر کی جا رہی کہ ابھی اور پیغام پہنچائیے، ابھی اور تبلیغ کیجئے، ابھی اور دلیلیں دیجئے، ابھی اور کوشش و کاوش کیجئے، شاید یہ سنبھل جائیں، شاید یہ سدھر جائیں۔ ایک طرف اللہ نے جناب نوح کی قوم کو موقع دیا کہ شاید یہ صحیح راستے پہ آ جائیں، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا کہ شاید یہ توبہ کر کے سدھر جائیں، مگر جب ابلیس نے سجدہ آدم کا انکار کیا تو اللہ نے اسے ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا۔ آئیے پوچھیں کہ پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ قوم نوح کو موقع دیا، قوم لوط کو موقع دیا، ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی وہ قوم ایمان فراموش ہیں، ابلیس احسان فراموش۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد اور مارے
بھائی وہ قوم ایمان فراموش تھی مگر ابلیس احسان فراموش تھا. یہ احسان فراموشی ہی تو تھی کہ زمین کا رہنے والا آسمان پر بلا لیا گیا. جنات تھا ملائکہ کے درمیان بٹھا دیا گیا. پستی میں پڑا تھا بلندی کی عزت عطا کر دی گئی. اور پھر ایک فرق اور بھی تھا کہ جناب نوح کی قوم، جناب لوط کی قوم اور ابلیس میں ایک فرق اور بھی تھا. وہ فرق یہ تھا کہ جناب نوح کی قوم نے جناب نوح سے دعوی نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے نہیں دیکھا تھا. جناب لوط کی قوم نے جناب لوط سے دعوی نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے نہیں دیکھا تھا. مگر ابلیس نے جناب آدم سے کوئی دعویٰ نہیں سنا تھا، پیکر آدم بنتے دیکھا تھا، جس میں آدم بنتے دیکھا تھا. بھائی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے آدم کے پیکر کو دونوں ہاتھ سے بنایا اور ابلیس دیکھ رہا تھا. اللہ آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنا رہا تھا اور ابلیس دیکھ رہا تھا. ایک پیغام اور دیا گیا کہ جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، لیکن جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھ کے انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے آسمان پر انکار کرے چاہے غدیر کے میدان میں انکار کرے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، سب سے زیادہ اہمیت ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، حسن سلوک کی ہے، احسان کرنے کی. اس احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ ہم پر آپ پر جو اللہ نے ماں باپ کے حقوق لازم کیے، یہ جو اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت لازم کی، یہ جو اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو ادا کرنا فرض کیا، اس کے پیچھے بھی احسانات ہیں. بھائی چونکہ ہمارے ذات پر، ہماری زندگی پر، ہمارے ماضی پر، ہمارے حال و مستقبل پر ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں. ہمارا رویاں رویاں ہمارے ماں باپ کے احسان کے دھاگے سے بندھا ہوا ہے. ہمارا پورا وجود ماں باپ کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے. چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسانات کیے، لہٰذا قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ بالوالدین احسانا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہ تم بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. بھئی یہ جو ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم ہے یہ بھی بربنیاد احسانات ہے. اب یہ الگ بات کہ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے ہیں اور احسانات ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے ہیں، مگر جو مرتبہ عزیزوں ماں کو دیا گیا ہے وہ باپ کو نہیں دیا گیا ہے. باپ کی اطاعت بھی لازم ہے، باپ کو راضی رکھنا بھی واجب ہے، باپ کی پیروی کرنا بھی لازم ہے، لیکن جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں دیا گیا. اتنا بڑا مرتبہ ماں کو عطا کیا گیا کہ صرف رشتے کے حساب سے ماں محترم نہیں ہے. قرآن کا ایک سورہ ہے سورہ الحم، اس سورہ الحم کا لقب ہے ام الکتاب. بھائی سورہ ہے تو ام الکتاب، ام الکتاب کا مطلب کتاب کی ماں. شہر مکہ ہے تو ام القریٰ، ام القریٰ کا مطلب بستیوں کی ماں. بھائی ماں کا مرتبہ سمجھایا جا رہا ہے، سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں اپنے باپ کی ماں. صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے محمد. بس اس سے بہتر ہو بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور مائیے گا. بھائی ماں کا مرتبہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سورہ ہے تو کتاب کی ماں، شہر مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں ام ابیہا. بھئی یہ ماں کا رشتہ صرف رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سورج ہے جس نے نگاہوں کو ایسا خیرہ کیا کہ دور دور تک کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. بھائی میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، بات رائے گاہ نہ جائے گی، دور دور تک کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. جدھر دیکھو ادھر ماں. سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں. دور دور تک کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. وہ تو مولا علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے. بھائی ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کے باپ. مجھے کہنے دیجئے اگر مولا علی مٹی کے باپ نہ ہوتے تو دنیا کے ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو جدھر دیکھا ادھر ماں. جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ مرتبہ باپ کا نہیں ہے. پیغمبر اسلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ماں باپ میں سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
تو پیغمبر اسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں ماں ماں، پھر چوتھی مرتبہ ایک بار کا باپ. صلوات بھیجے محمد والے محمد. عزیزان گرامی سنیں، سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ ماں کا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہمارے باپ نے کوئی کم احسانات کی ہیں؟ ہمارے باپ کے احسانات کوئی کم ہیں؟ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں ملا؟ بھئی ہمارے باپ نے بھی بے شمار احسانات کیے، بے حساب احسانات کیے، مگر یہ ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ کیوں ہے؟ تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے کہ احسان ہم پر ہمارے والد نے بھی کیے، احسان ہم پر ہماری والدہ نے بھی کیے، مگر جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ باپ نے جتنے احسانات کیے وہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد نظر آئے. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، بات رائے گا نہ جائے گی. بھائی باپ نے جتنے احسانات کیے وہ پیدا ہونے کے بعد نظر آئے. باپ نے کفالت کر کے احسان کیا ہمارے پیدا ہونے کے بعد، باپ نے تربیت دے کے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے تعلیم کے ذریعے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے مہنگے سے مہنگا کھانا کھلا کے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے ہماری حفاظت کر کے احسان کیا ولادت کے بعد. باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے، لیکن ماں کے احسانات صرف پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوئے. ماں کے احسانات پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو گئے. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. ارے باپ کی گود کا گہوارہ پیدا ہونے کے بعد ملا، مگر شکم مادر کا جھولا پیدا ہونے سے پہلے مل گیا. مجھے کہنے دیجئے، باپ نے مہنگے سے مہنگی غذا کھلائی مگر پیدا ہونے کے بعد، مگر ماں وہ محسنہ ہے کہ جس نے پیدا ہونے کے بعد شربت شیر پلایا اور پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بھئی آپ غور فرمانے، باپ نے بھی بے شمار احسانات کیے، لیکن باپ نے جتنے احسان کیے وہ پیدا ہونے کے بعد نظر آئے، مگر ماں نے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے اور ماں نے پیدا ہونے کے بعد بھی احسانات کیے. بھئی توجہ رکھیے گا، اب نتیجہ پیش کر رہا ہوں. تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے، ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے، لہذا ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا. ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے بلند کیا گیا اور ایک پیغام دیا گیا کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا مرتبہ ہوگا، جس کے جتنے احسانات ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا. اب دنیا سے گزارش ہے کہ جا کے وہ ترازو لائیے جس میں جناب ابو طالب کے احسان تولے جائیں. ارے بھائی کیا سنا آپ نے؟ وہ ترازو لائیے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات تولے جائیں، وہ مشین بنائیے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات گنے جائیں. جھوٹی سچی تقریریں کرنا اور ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے نبی کے ساتھ وہ کیا. ارے کیا یا نہیں کیا یہ بات کی بحث ہے، لیکن جس نے نبی کے ساتھ جو کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ جس نے نبی کے ساتھ جو نیکی کی وہ جب نبی نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کیا. مگر ابو طالب اس محسن کا نام ہے جس نے اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے اور اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے. اعلان سے پہلے کفالت رسول کی ہے، اعلان کے بعد حفاظت رسول کی ہے. صلوات بھیجے محمد و اہل محمد. ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد. آپ بتائیں اس حساب سے ان سے زیادہ حق کس کا ہے؟ دیکھیں جناب ابو طالب کا ذکر آ گیا. ہم کیا ہیں؟ ہم یہ ہیں کہ ہم پر رشتوں نے احسان کیے. ماں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، باپ کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، بھائی کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، بھائی کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، بہن کے رشتے نے ہم پر احسان کیا. مگر خاندان ابو طالب وہ ہے جس نے رشتوں پر احسان کیا، جس نے بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
بھائی ابھی آپ بہت معیاری شاعری سن چکے ہیں، اس تقریر کو بھی غور سے سن لیجئے. صلوات بھیجے محمد. یا علی بھائی خاندان ابو طالب نے رشتوں پر احسان کیا. آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے، پڑھے لکھے لٹریری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو رشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو جب آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو ہمیشہ سے آپ کو رشتے ایسے نظر نہیں آئیں گے. ایسا نہیں کہ جب سے رشتے تھے تب سے محبتیں تھیں، جب سے رشتے تھے تب سے جانثاریاں تھیں، جب سے رشتے تھے تب سے وفاداریاں تھیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو رشتوں کی بھی ایک ڈارک تاریخ نظر آئے گی، ایک سیاہ تاریخ نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب رشتے بھی بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے مسندیں بدنام ہوئیں. بھائی پورے کے پورے شہر بدنام ہو گئے. اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا. خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا گیا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا. یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا. آپ کسی کے بچے کو شیطان کہہ کے ڈانٹیے وہ برداشت کر لے گا. ایک لڑکا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ نے کہا یہ کس کا بیٹا ہے، بہت شیطان ہو گیا. باپ آگے بڑھا، ڈانٹتا ہوا بیٹے کو گھر میں لے گیا. ایک بچہ اور چیخ رہا تھا، ایک صاحب نے کہا یہ کس کا بیٹا ہے، بہت یزید ہو گیا ہے. باپ آستینے چڑھا کے آگے بڑھے، کہا آپ ہوش میں ہیں، ہمارے بیٹے کو یزید کہہ رہے ہیں. ارے شیطان کہا تو برداشت کر لیا، یزید کہا تو ہتھے سے اکھڑ گئے. یہ ہے مزاج حسینیت. آدم کا دشمن ایک سیکنڈ کو برداشت ہے، حسین کا دشمن ایک لمحے ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. غور مائیے گا. یا علی مولا سلامت رکھے. تو جیسے شہر بدنام ہوئے، مسندیں بدنام ہوئیں، نام بدنام ہوئے، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے. پوری دنیا میں سناٹا پڑا ہوا تھا. آسمان سے ایک جوڑا زمین پہ بھیجا گیا. جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر، جناب حوا دنیا کی پہلی زوجہ. یہ ایک جوڑا آسمان سے زمین پہ آیا اور یہاں سے رشتوں کی بسم اللہ ہوئی، یہاں سے رشتوں کا اناگریشن ہوا، یہاں سے رشتوں کا شبھارمبھ ہوا. جناب حابیل دنیا میں آئے، آدم دنیا کے پہلے باپ بنے، حوا دنیا کی پہلی ماں بنی، حابیل قابیل دنیا کے پہلے بھائی بنے. یہ ہے رشتوں کی بسم اللہ، یہ ہے رشتوں کا آغاز، یہ ہے رشتوں کی شروعات. بھائی لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، جملہ شاید رائے گا نہ جائے گا، یہاں سے رشتے میوں میوں چلے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی جتنی اردو بچا سکیں گے اتنی تو بچائیں گے ہی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اللہ نے گرامی یہاں سے رشتوں کا آغاز ہوا. ابھی رشتے میوں میوں چلے تھے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا. کچھ دن گزرے تھے کہ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. زوجہ نوح نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بدنام ہو گیا. جناب ابراہیم کے چچا آزر نے ابراہیم پر ظلم کیا، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا. یہ ہے رشتوں کی تاریخ. ابھی رشتوں کا آغاز ہوا تھا کہ ان کے چہرے پر کالک پت گئی. یہ منہ دکھانے کے لائق نہ تھے، یہ آنکھیں ملانے کے قابل نہ تھے، یہ سر اٹھانے کے لائق نہ تھے. یہ تاریخ کی اندھیری گلی میں منہ چھپائے بیٹھے تھے کہ خاندان ابو طالب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اور جو ہے کہ نہیں بھائی، خاندان ابو طالب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے، ہم تمہیں بھی قابل عزت بنائیں گے، ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے. خدا کی قسم اسی خاندان کی وجہ سے رشتوں کو عزت ملی. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. ارے آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا.
بھائی میرے ساتھ رہیے گا. آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا, جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا. نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا. علی کے بیٹوں نے میدان مباہلہ میں آ کے, بھائی میرے ساتھ رہیے گا, اس رشتے کو قابل عزت بنایا. ارے جناب نوح کی بیوی نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا, جناب ختیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا. بھائی زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا, جناب ختیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا. قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا, جناب عباس نے اسے معراج بڑھایا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. فرمایا ورنہ کہاں کے رشتے ہو, کہاں کے ناتے, یہ غزلوں کے شعر ہوتے, افسانوں کے حصے ہوتے. سچائی یہ ہے کہ رشتوں کو جو قابل ذکر بنایا اس خاندان نے بنایا. لیکن رشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ہر رشتے کو عزت ملی ہے تو اسی خاندان کے صدقے میں ملی ہے. ایک رشتہ حسب کا رشتہ ہوتا ہے, ایک رشتہ نسب کا رشتہ ہوتا ہے, اور ایک رشتہ ہوتا ہے خدمت کا رشتہ. بھائی ماں بیٹے کا رشتہ حسب و نسب کا رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ حسب کا رشتہ ہے, بھائی بھائی کا رشتہ نسب کا رشتہ ہے. مگر کچھ رشتے اور بھی ہوتے ہیں, مالک و غلام کا رشتہ, مالکہ اور کنیز کا رشتہ, یہ خدمت کے رشتے ہیں. ان رشتوں کو بھی آل محمدی نے قابل عزت بنایا. بھائی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, جس غلام کو میری طرف متوجہ رہیے گا, جس غلام کو سماج نے جانور بنایا تھا اسے در حیدر نے قمبر بنا دیا. جس کنیز کو سوسائٹی نے لونڈی بنایا تھا اسے در زہرا نے حضرت فضہ بنا دیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہر رشتے کو جو عزت ملی وہ انہی کی وجہ سے ملی. اب ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ انتقال کسی کی ماں کا ہوا, ذکر جناب زہرا کا ہو رہا ہے. انتقال کسی کے باپ کا ہوا, مجلس میں فضائل مولا علی کے پڑھے جا رہے ہیں. انتقال کسی کے بھائی کا ہوا, ذکر مولا عباس کا ہو رہا ہے. انتقال کسی کے رشتہ دار کا ہوا, تذکرہ شہید کربلا کا ہو رہا ہے. بھائی یہ جو ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں, اپنے عزیزوں, اپنے قرابت داروں کے غم میں بھی آل محمد کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ ذکر کرنا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے, احسان فراموش نہ ہونے کی پہچان. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہاں بیٹا دے دو. کیا ہم احسان فراموش نہیں؟ ارے جہاں سے رشتوں کا احترام سکھایا گیا, جہاں سے رشتے نبھانے کا سلیقہ سکھایا گیا, جہاں سے رشتے ادا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا, ہم پہلے ان کو یاد کرتے. ورنہ کڑوی سچائی ہے کہ کیسے رشتے ہو, کہاں کے رشتے. بھائی قابیل نے دنیا کا پہلا رشتہ تھا, یہ رشتے کا خون بہا دیا. اچھا چلیے اس وقت تو دنیا میں تھے ہی کتنے لوگ, ایک جناب آدم, ایک جناب حوا, اور حابیل و قابیل. بھئی آپ جرنلسٹ لوگ ہیں, یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, آپ نے غور کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جناب آدم و حوا و حابیل و قابیل ایک جملہ کہا جاتا ہے. شاید یہ جملہ یہیں سے آیا ہے, یہیں پر کہا جا سکتا تھا کہ ہم دو ہمارے دو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اس میں بھی ایک کا قتل ہو گیا. تو چلیے گھر کی بات تھی, گھر میں رہ جاتی, جھگڑا حجرے میں ہو دب جائے, بات گھر کی ہو چھپ جائے. لیکن وہ جناب نوح کے صاحبزادے نکل پڑے, انہوں نے ذلت کے لیے کھلا ہوا میدان چنا, اور میدان کی ذلتیں کب چھپتی ہیں. ارے صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
فرما رہے ہیں آپ؟ وہ کھلے ہوئے میدان میں رشتے کو ذلیل کرنے کے لیے نکلے. تو اگر جناب نوح کے بیٹے نے ذلت کے لیے میدان چنا تو مولا علی کے بیٹوں نے عزت کے لیے میدان چنا. فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا وہاں ذلت موخک نہیں ہوئی، ذلت اورلی نہیں ہوئی، ذلت قرآن میں آیت کی شکل میں، تحریر کی شکل میں موجود ہے. لیسا من اہلک، جناب نوح کہہ رہے میرا بیٹا، پالنے والے میرا بیٹا، آواز ہے لیسا من اہلک. وہاں رشتے کا لائسنس کینسل ہو رہا ہے، وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ مسلم نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ مومن نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ موحد نہیں. عالم بھائی کہا جا رہا ہے لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل ہی سے نہیں ہے. ماضی سنا کے مستقبل سمجھایا جا رہا ہے. ارے ماضی سنا کے مستقبل سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا نبی کا نافرمان ہو تو بیٹا نہیں رہ جاتا، بیوی کس کھاتے میں ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہمارے آپ اب وہاں کے اوپر تحریراً ذلت ہوئی ہے. لیسا من اہلک، آج بھی ذلت کی تحریر موجود ہے. تو جب ذلت تحریر کی شکل میں موجود ہے تو عزت بھی تو تحریر کی شکل میں آئے. تو اگر نوح کے بیٹے کی وجہ سے ذلت تحریر کی شکل میں آئی تو مولا علی کے بیٹوں کی وجہ سے عزت تحریر کی شکل میں آئی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے انشاءاللہ یہ جملہ رائے گا نہ جائے گا. نوح کے بیٹے کی وجہ سے ذلت یوں آئی کہ لیسا من اہلک. علی کے بیٹوں نے عزت یوں منگائی کہ آیت نے کہا ابنانا وابناکم. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہمارے یہاں تم اپنے بیٹے لاؤ، اپنے بیٹے لائے. عزیزو جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں کو عزت ملی ہے خاندان ابو طالب کی وجہ سے. اب ادھر فرزند پہاڑ پہ ہیں اور جناب نوح جیسا نبی سورس لگا رہا ہے مگر بیٹا بھی ڈوب گیا، اور ادھر جناب نوح کی زوجہ بھی ڈوب رہی ہے. قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایک وہ زوجہ ہے جو جناب نوح کی رسالت کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے، ایک بی بی ختیجہ ہیں بس آخری منزل ہے جو پیغمبر اسلام کے دین کے لیے اپنا خزانہ لٹا رہی ہیں. اور قرآن کی آیت آ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی آپ غریب تھے ہم نے غنی بنا دیا، آپ مفلس تھے ہم نے مالدار بنا دیا. یہ قرآن ہے میرا بیان نہیں، یہ آیت ہے کوئی روایت نہیں. آیت کہہ رہی ہے نبی غریب تھے اللہ نے غنی بنایا، نبی مفلس تھے نبی نے اللہ نے مالدار بنایا. افضل علماء اسلام سے پوچھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو راتوں رات کیسے غنی بنا دیا، کیسے مالدار بنا دیا؟ تو بہت بڑے عالم اہل سنت امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر قرآن جسے تفسیر کبیر کہتے ہیں اس میں لکھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو مالدار بنایا تو صحابہ کے چندے سے مالدار نہیں بنایا، ختیجہ کے خزانے سے مالدار بنایا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بی بی ختیجہ کے خزانے سے مالدار بنایا، جناب ختیجہ کے دولت سے ان کے خزانے سے مالدار بنایا. دیکھیے نبی پر دو اعتراض ہوتے تھے مسلسل. جب آپ نے اعلان رسالت کیا تو ایک اعتراض ہوتا تھا کہ بھئی اللہ نے ان کو کیوں نبی بنا دیا؟ اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی رئیس کو بناتا، کسی امیر کو بناتا، کسی صاحب دولت کو بناتا. اس وقت کے جو صاحبان دولت تھے قرآن میں اشارہ بھی ہے کہ مشرک کہتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو ان کو اور ان کو بنا دیتا. ایک غریب آدمی کو معاذ اللہ اللہ نے نبی کیوں بنا دیا؟ ایک اعتراض ہوتا تھا یہ، بس آخری بات ہے وہ بہت غور سنیے گا. اور ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ان کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ان کی نسل کیسے چلے گی، ان کا شجرہ کیسے بڑھے گا؟ تو دو اعتراض ہوتے تھے پیغمبر پر. ایک یہ کہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس مال و منان نہیں. پوری توجہ سنیے گا، ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ایک طرف. ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ بے اولاد ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی. اب نبی کی شان میں گستاخیاں ہوں وہ اللہ میاں چھپ بیٹھے رہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھئی اللہ کسی نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتا. اگر آسمان پر گستاخی ہو تو وہاں سے نکالا جاتا ہے، اگر مکان میں گستاخی ہو تو وہاں سے نکالا جاتا ہے. اللہ نبی کے گستاخوں کو جواب ضرور دیتا ہے.
بھائی وہ جنہوں نے کہا کہ ان کے پاس مال و منان نہیں، اللہ نے انہیں بھی جواب دیا۔ جنہوں نے کہا ان کے کوئی آل و اولاد نہیں، اللہ نے انہیں بھی جواب دیا اور آیتوں کی شکل میں جواب دیا۔ جو کہتے تھے نبی کے پاس مال و منان نہیں، انہیں آیت نے جواب دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ جو کہتے تھے ان کے کوئی آل و اولاد نہیں، انہیں جواب دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ارے بھائی میرے ساتھ رہیے گا، اللہ نے اپنے نبی کو مال و منان بھی عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو آل و اولاد بھی عطا کی، اللہ نے اپنے نبی کو مال و منان بھی عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو آل و اولاد بھی عطا کی، مگر اسے کیا کیجئے کہ جس کشتی میں مال دیا وہ بھی ختیجہ، جس گودی میں آل دی وہ بھی ختیجہ۔ صلوات بھیجے حمد و آل حمد۔ آئے دے دیا بس آزاد گران۔ مال و منان کا ذریعہ بی بی ختیجہ کو بنایا ہے، آل و اولاد کا ذریعہ بی بی ختیجہ کو بنایا ہے۔ سارے رشتے اسی گھر کی وجہ سے معراج پر پہنچے، ورنہ کہاں کے رشتے اور کہاں کے ناتے، میں نے ابھی عرض کیا یہ غزل کے شعر ہوتے اور افسانوں کے حصے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے رشتے بلندی پر جو پہنچے ہیں تو اس گھر کی وجہ سے پہنچے، اور پھر اس خاندان نے رشتوں کو بھی ایک نیا رخ بھی عطا کیا کہ رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کا تعلق خون سے ہو، رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کا تعلق شکم مادر سے ہو، رشتے وہ بھی ہوتے کہ ابھی جن مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حقیقی ماں نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ماں کا فریضہ ادا کیا۔ ابھی آپ اشعار میں بیان کر رہے تھے، بلال میاں نظامت میں بیان کر رہے تھے، ان رشتوں کو بھی اگر کہیں سے روشنی ملی ہے تو خاندان اہل بیت ہی سے ملی ہے۔ یہ پرورش کرنا، کفالت کرنا، یہ بھی اسی خاندان سے ملا ہے، اور اس خاندان میں جناب ابو طالب کی آغوش سے یہ روشنی ملی ہے۔ بھئی ایسی پرورش کی پیغمبر کی کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ ہم نے پناہ دی۔ اللہ اکبر، گود ابو طالب کی تھی، اللہ نے کہا ہم نے پناہ دی۔ اس منزل کو بھی جناب ابو طالب ہی کی وجہ سے معراج ملی ہے، اور یہی سبب ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے جو یہ فرائض انجام دیتے ہیں، یہ جو خوبی ان مرحومہ میں تھی، یہ جو صفت ان مرحومہ میں تھی، تو ہونا حیرت کی بات نہیں ہے، ابو طالب کے ماننے والوں میں یہ نہ ہونا حیرت کی بات ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی ابھی بلال میاں ہمارے بھتیجے ہیں، رشتے میں گودوں کے کھلائے ہوئے ہیں، ابھی وہ ہماری والدہ کے سلسلے میں کچھ فرما رہے تھے، تو یہ جو ماں کی خدمت اور ماں کا احترام اور ماں کا علاج اور ماں کا حق ادا کرنا ہے، تو یہ 1000 مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ماں کی خدمت کرنا حیرت کی بات نہیں ہے، خدمت نہ کرنا حیرت کی بات ہے۔ یہ کوئی قابل حیرت بات تھوڑی ہے، اور جتنا بھی کیا جائے کم ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ جو صعوبتیں اور جو اذیتیں اور جو قربانیاں ماں دیتی ہے وہ کوئی رشتہ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ یہ جو آپ فضائل اہل بیت پر مسکراتے ہیں، یہ جو مولا علی کے ذکر پہ آپ کے چہروں کے گلاب کھل جاتے ہیں، یہ آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ماں کے دودھ کی طہارت کی وجہ سے ہے۔ یہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کی کشتی جو ہمارے دلوں کے ساحل پہ آ کے رکی ہے، یہ پانی کے سمندر سے ہو کے نہیں آئی ہے، یہ ماں کے شیر کے دریا سے ہو کے آئی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ ماں وہ بھی ہوتی ہے جو 9 مہینے شکم میں جگہ دے، صعوبتیں اٹھائے، اور ماں وہ بھی ہوتی ہے کہ جو نہ ماں نہ ہوتے ہوئے بھی ماں کا فریضہ ادا کرے۔ بس اللہ درجات بلند کرے مرحومہ کے، ان کے تمام رشتہ داروں کو، تمام متعلقین کو توفیق صبر عطا کرے کہ نہایت مومنہ، نہایت محب اہل بیت تھیں،
یقیناً جوار معصومہ میں ہوں گی۔ یہ بڑا قربانی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ بچے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا سمجھیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا یہ ساری روشنیاں آل محمد کے گھر کے سورج سے ملی۔ ہم نے دیکھا وہاں بھی رشتوں کے اوپر آل محمد علیہ السلام کو ترجیح دینا اسی گھرانے سے ملا ہے۔ ہم نے دیکھا وہاں تو ایک ماں ہے جس کے اپنے 4 بیٹے ہیں، لیکن ایک لٹا ہوا قافلہ واپس آتا ہے، علم بشیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہوا جاتا ہے اہل مدینہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور بشیر کا دامن پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے بشیر میرے باپ کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ بشیر کہتا ہے میں نے لہجہ محسوس کیا عباس کے جیسا، آنکھیں جناب عباس کی جیسی، جلال عباس کا جیسا، حلیہ عباس کا جیسا، کہ میں سمجھ گیا ہے جناب عباس کے یتیم ہیں۔ میں نے کہا شہزادے آپ کے بابا کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو بچے نے کہا مجھے یہ نہ بتا میرے بابا کا کیا ہوا، پہلے یہ بتا سکینہ کے بابا تو خیریت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میں نے آواز دی الا قتل الحسین بکربلا، ارے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین شہید کر دیے گئے، جن کے لیے عید کے دن جنت سے کپڑے آئے تھے ان کا کرتا لوٹ لیا گیا۔ بشیر کہتا ہے بچہ دوڑتا ہوا گیا، پھر میرے پاس آیا، میرا دامن پکڑا کہ بشیر میرے ساتھ چلیے۔ بشیر کہتا ہے میں بچے کے پیچھے پیچھے چلا، اتنے میں مسجد نبوی کا گوشہ آ گیا۔ بچے نے کہا بشیر اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، کہ میں نے آنکھیں بند کر لی، کہ اپنا سر جھکا لیجئے، کہ میں نے سر جھکا لیا، کہ اپنے چہرے پر عبا ڈال لیجئے، کہ میں نے عبا ڈال لی۔ اور پھر میں نے کہا شہزادے میری آنکھیں کیوں بند کروا دی، میرا سر کیوں خم کروا دیا، میرے چہرے پر چادر کیوں ڈلوا دی؟ آواز دی خبردار بشیر آنکھیں نہ کھولیے گا، عباس کی ماں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ام البنین آ رہی ہے۔ میں کہوں گا مولا عباس کے یتیم، ارے آج مدینے میں دادی کے پردے کا اتنا اہتمام، ہائے شام غریبہ جہاں سیدہ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی۔ بازیزو آوازیں بلند ہیں، یہی آنسو مرحومہ کے اصال ثواب کا ذریعہ ہے، یہی دکھے ہوئے دلوں کا مرہم ہے۔ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے میں نے سلام کیا، سلام اے مادر عباس آپ پر لاکھوں سلام، کہ شیر کی ماں کی آواز آئی۔ آواز دی بشیر کیا خبر لے کے آیا ہے؟ کہ میں خبر لے کے آیا ہوں کہ الا قتل الحسین بکربلا، کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، مولا حسین کے گلے پر کند خنجر چلایا گیا۔ کہ بشیر اتنا بتا کہ پہلے میرا شہزادہ حسین شہید ہوا یا پہلے میرا عباس مارا گیا؟ کہ بی بی عباس کے ہوتے کس کی مجال کہ مولا حسین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے، کہ پہلے آپ کا عباس مارا گیا پھر مولا حسین شہید ہوئے۔ ارے شیر کی زوجہ ہے، شیر کی ماں ہے۔ جب سوال کیا کہ بشیر اتنا بتا کہ میرے عباس کے سینے میں نیزہ مارا گیا یا میری عباس کے پشت کے اوپر تلوار ماری گئی؟ کہ میں نے کہا رے بی بی کیا پوچھتی ہے، سر پر گرد مارا گیا، ہاتھ قلم ہو گئے تھے، جو گرا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر آپ کے عباس کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ ارے میرا دل کہتا ہے شاید سیدہ آئی ہوں، آؤ عباس۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے آپ کی۔ دیکھیے اپنے بچوں کے ساتھ مولا حسین کی محبت کو ترجیح دینا، آل محمد کو ترجیح دینا، یہ ہمارے ہاں جو یہ شریف خواتین کی یہ سیرتیں نظر آتی ہے، یہ بھی آل محمد کی محبت کا صدقہ ہے۔ بس سنیں آپ، لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا۔ اب ایک گھر تھا جو مولا علی نے ایک بیٹی کے لیے بنایا تھا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو دل کھول کے رو لے۔ بیٹی کا نام سیدہ تھا، باپ کا نام رسول خدا تھا۔ جناب سیدہ اس بیت الحوض میں اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھیں۔ جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد تاریخ میں نہیں ملتا کہ بیت الحوض میں کون روتا تھا، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو پھر بیت الحوض سے رونے کی آوازیں آئی۔ ہم نے پوچھا بیت الحوض میں پھر کون رویا؟ کہا نبی کی بیٹی نہیں رو رہی تھی، اب عباس کی ماں رو رہی تھی۔ بس آخری بات مجلس تمام، جناب عباس کی والدہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، واہ محمدہ کی آوازیں نہیں آتی تھی، واہ حسینہ کی آوازیں آتی تھی۔ لکھا ہے خالی جناب ام المنین روتی نہیں تھی بلکہ اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی۔ وہ ایک ایک بیٹے کا نام لے کے پوچھتی تھی میں تم پر روؤں، تم پر روؤں،
تم پر رو، تم پر رو. پھر ایک بڑی سی قبر کا نشان بناتی تھی جس پر یا حسین لکھتی تھی. وہ اپنے بیٹوں سے کہتی تھی میں تمہیں ابھی نہیں روؤں گی، تمہیں رونے والی ماں موجود ہے، پہلے میں شہزادے کو رو لوں، اپنے حسین کو رو لوں، جسے رونے والی ماں موجود نہیں. میں نے کتاب میں نہیں پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب جناب ام البنین ہائے حسین کہہ کے روتی ہوں گی تو بیت الحسن کے کونے سے ایک آواز آتی ہوتی ہے ہائے عباس، اور یہ فاطمہ کی آواز ہوگی اے عباس یہ فاطمہ تیرا وعدہ کر دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حسنین فاطمہ صاحبہ بنت چودھری سید عطرت حسین رضوی صاحب اہلیہ مرحوم سید ضیاء الحسنین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ غریب خانے میں شرکت کر کے شرکت کر لیں تب اس کے بعد